اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین السلام علی الحسین علیہ السلام۔ ایک عجیب بات ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں لوگ مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے، الگ الگ ذریعوں سے نجف تک کے پہنچتے ہیں اور نجف سے پیدل راستہ طے کر کے کربلا تک کے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج کے زمانے میں کہ جہاں پر ٹرانسپورٹ کے لیے، جہاں پر راستہ اور مسافت طے کرنے کے لیے ہر طریقے کا وسیلہ فراہم ہے، گاڑیاں فراہم ہیں، بسز ہیں، ٹرین ہیں، پلین ہیں، تو آخر پھر بھی یہ لوگ پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ جب وہ اس بات کو درک نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر پیدل ہی کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ وسائل فراہم نہیں تھے تب لوگ پیدل چلا کرتے تھے۔ تو کسی نے قم میں موجودہ علماء میں سے ایک سے یہ سوال کیا کہ آخر لوگ پیدل ہی کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب کیا کہ دیکھیے، اربعین کی زیارت پر جانے والے لوگ جو پیدل چل کے نجف سے کربلا تک کے جا رہے ہیں، یہ لوگ ایک مرتبہ جا سکتے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر گاڑی سے اپنا سفر طے کر سکتے ہیں، لیکن اگر 1 گھنٹہ طے کر کے، 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے وہ نجف سے کربلا تک کے چلے جائیں گے تو اس راستے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کبھی کبھی ہم ایک کام کرتے ہیں لیکن اس ایک کام کے اندر ہمارے 1000 پہلو چھپے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم ایک نماز پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کے اندر ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسروں کے ساتھ اپنی ہمدلی اور دوسروں کے ساتھ دوستی بڑھا رہے ہیں۔ اسی نماز کے اندر ہم جب وضو کر کے آتے ہیں تو اس کے اندر ایک طریقے سے ہماری طہارت چھپی ہوتی ہے۔ اسی نماز کے اندر جب ہم رو بقبلہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ تمرکز آتا ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کو ہمیشہ باقی رکھتے ہیں۔ اسی نماز کے اندر جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ تو دیکھیے، نماز ایک ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کئی زاویے، کئی پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے وجود کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کربلا کی زیارت بھی اگر کوئی انسان 1 گھنٹے میں اپنا سفر طے کر کے چلا جائے تو وہ 1 گھنٹے کے اندر وہ تمام پہلو کے جو اس 3 دن کے سفر میں لوگ پیدل چل کے حاصل کرتے ہیں اور اپنے وجود کو آمادہ کرتے ہیں، بناتے ہیں، وہ ان سب پہلوؤں کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ 1 گھنٹے میں سفر تو طے کر لے گا لیکن وہ ایثار کا درس کیسے سیکھے گا؟ 1 گھنٹے میں سفر تو طے کر لے گا لیکن وہ صبر و تحمل کیسے سیکھے گا؟ 1 گھنٹے میں سفر تو طے کر لے گا لیکن وہ دوسروں کو دے کر کھانا کیسے سیکھے گا؟ 1 گھنٹے میں سفر تو طے کر لے گا لیکن دوسروں کی مدد کرنا کیسے سیکھے گا؟ 1 گھنٹے میں سفر تو طے کر لے گا لیکن وہ اپنے نفس کو مار کر امام کی زیارت کے لیے کیسے آگے بڑھے گا؟ نہیں عزیزوں، اگر صرف یہی زاویہ اور صرف یہی پہلو ہوتا کہ صرف انسان کو ایک راستہ طے کر لینا ہے تو یقیناً ان تمام وسائل سے استفادہ کیا جا سکتا تھا تاکہ اپنا راستہ طے کر لیا جائے۔ لیکن یہ کربلا ہے، یہ امام حسین کی زیارت ہے، یہاں پر ہم انسان بننے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر اپنی انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انسانیت زندہ تربیت کے ذریعے سے ہوتی ہے اور تربیت 1 لمحے میں، 1 گھنٹے میں نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ لہٰذا ہم نجف سے لے کر کربلا تک کے راستہ طے کرتے ہیں تاکہ ان 3 دن کے سفر میں، اس 3 دن کے سفر میں اپنی تربیت کر سکیں کہ جو مرحلہ بمرحلہ ہوتی ہے، جو دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس 3 دن کے سفر میں، اس نجف سے کربلا تک کے سفر میں ہمیں
امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا بنا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔